اگلا ہے جی امینا ملک ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر سب کچھ بدل دے گی، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ انہی کے پاس جادو کی وہ چھڑی ہے جس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چند سالوں میں بہتری نہیں لا سکتا. بالکل ٹھیک. پاکستان میں آبادی اور ضروریات کا افریط اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کا پیٹ بھرنا اور دیگر ضروریات پوری کرنا کسی ایک پارٹی کے بس میں نہیں. بہتری کیسے آئے گی؟ آپ کے خیال میں بہترین حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ایک لمبی ریس ہے. اٹس اے میراتھن. بھی بالکل آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. لمبی مار کھانے کو اگر کوئی تیار ہے تو دو چیزیں، اور وہ کیا ہے؟ پوری ماڈرن ورلڈ میں پریکٹس ہوتا ہے اور اسلام کے بنیادی جو حکومتی امور ہیں ان میں شامل ہیں. کیا ہے؟ انصاف اور احتساب. فرمایا کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ نہیں. ظلم تو وہاں ہوتا ہے جہاں انصاف نہ ہو. اگر اس ملک میں انصاف ہو اور فوری ہو، یہ نہیں میں 2 سال پہلے میں نے خبر پڑھی سپریم کورٹ کے کوئی جج صاحب تھے، ان کا ضمیر زندہ ہوگا، وہ رو پڑے کہ پوتا عدالت میں کھڑا تھا اور پوتے کی داڑھی بھی سفید تھی، وہ رو پڑے. یہ اخباروں میں چھپا تھا. تو جس ملک میں انصاف کا یہ حال ہو، احتساب کا آپ کے سامنے ہی ہے، سب کچھ پکڑا گیا، پھر سب کچھ ریورس ہو گیا. یہ میں کیا کہوں، یہ کیا ہے؟ چند دن پہلے میں نے اپنے پروگرام میں، سما کے پروگرام میں نے یہ کہا، جو اخباروں میں چھپا تھا وہی کہا، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہ وہ ملک ہے جہاں 1% لوگوں کے پاس 22% زرعی زمین ہے. اس ملک کی وہ پھٹکار، وہ لعنت. جب مسلمانوں کی حکومت پھیل رہی تھی، فتوحات، تو اس زمانے میں ایک موومنٹ چلی مسلمانوں کے اندر کہ جی ہمیں زمینیں اربوں کلومیٹرز پتا ہو گیا، ہمیں زمینیں دو. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نو، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، اسٹیٹ اونڈ. مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے لوگ، زمینیں نہیں، تمہیں جاگیردار بنانا ہے. بڑا بڑا فن خان، وہ بھی عمر بن خطاب، فاروق اعظم، ان کے خلاف وہ بڑی لابی شابی، نام پڑھیں آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے. پھر آپ نے حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی سے بات کی تو ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر بڑی مشکل سے یہ سارا روکا سلسلہ. تو احتساب ہو، انصاف ہو، اور یہ جو کیا ایک مطلب بدماشی کا اڈا سا لگتا ہے مجھے. تو 1% لوگوں کے پاس زرعی زمین، 22% ملک کی، اور یہ تو نام نہاد جو ریفارمز تھی، لینڈ ریفارمز بھٹو کی، اس کے بعد یہ حال ہے، پہلے پتہ نہیں کیا تھا. تو اب اگر یہ اس طرح کام کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کو مختلف قسم کا ہیومن مٹیریل چاہیے ہوگا. ان گندے غلیظ لوگوں سے جان چھوڑانی ہوگی. بہتر ہیومن مٹیریل جو آپ کو لیڈ کرے، گائیڈ کرے، جو آپ کو پروٹیکٹ کرے، ہماری نسلوں کو، آئندہ نسلوں کو، یہ وہ سارا. تو حکمران فرشتہ سیرت ہمارے جو ہیں قدم قدم پہ مافیاز ہیں. 1% کے پاس 22% زرعی زمین ہے ملک کی، قدم قدم پہ مافیاز، فرشتہ سیرت حکمران ہیں ہمارے. اب آپ پوچھیں کہ میں ان حکمرانوں کو فرشتہ سیرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا.